أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل کرامة الله. صلوات بر محمد وآلہ. خداوند عزیز متعال ہمارے امام وقت حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ کہ ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے، ہر آفت و بلا سے ان کو محفوظ رکھے، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کو وجود مقدس سے دور فرمائے، اور اس مقدس مہینے میں بہترین توفیقات عنایت فرمائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور صحیح عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت کا شرف نصیب ہو۔ آئیے ان سب کے اپنے امام کی سلامتی کی دعا کرتے، انہی سے بہترین توفیقات کی درخواست کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. رب اگر ہم میں سے آپ کو کسی ایک کو، ہمیں آپ کو کسی ایک کو ایک دعوت نامہ وصول ہو کہ آپ کو شہر کے ایک بڑے عزت دار آدمی نے یا ایک بڑے وزیر نے یا چیف منسٹر نے آپ کو بلایا ہے اور آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، اور یہ دعوت نامہ کو بہت محترم شخصیت آپ کے پاس لے کر کے آئے اور بہت عمدہ بہترین انداز سے چھپا ہوا ہو اور لانے والا بہت ہی شہر کا معتبر مقدس عزت دار آدمی ہو، اور آپ خدمت لا کے دعوت نامہ جیسا یہ دعوت نامہ ہے بہترین چھپا ہوا ہے، اور آپ کو منسٹر نے، وزیر اعلیٰ نے دعوت دی ہے اور آپ کو بلایا ہے، تو آپ اس دعوت کو اپنے لیے شرف سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے، یا اس کو اگنور کر دیں گے؟ اگر بلایا ہے تو جائیں گے یا نظر انداز کریں گے؟ اور اگر جائیں گے تو ایسے ہی چلے جائیں گے، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ جائیں گے؟ اس نے بلایا ہے کہ آپ آئیے، آپ کی جو ضرورتیں ہوں میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں،
اور آپ جتنا دیر مجھ سے بات کرنا چاہیں میں آپ کو اتنی دیر وقت بات کرنے کا وقت دے دوں گا۔ تو اس طرح کی دعوت کو ہم اپنے شرف، عزت، بزرگی سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ اس دعوت نامے کو عزت کے ساتھ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ جاتے وقت اہتمام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر یہ مسئلہ ہے تو سب سے بڑا کون ہے؟ ہم روزانہ اذان میں اور اقامت میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی اللہ اتنا بڑا ہے جس کی بڑائی تصور نہیں کی جا سکتی، ہر چیز سے بڑا نہیں۔ اگر آپ ہر چیز سے بڑا کریں گے تو کہ یہ چیز اتنی ہے تو خدا اتنا بڑا ہے۔ خدا اتنا بڑا ہے کہ اس کی بڑائی قابل بیان نہیں ہے۔ تو ہم صبح و شام اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔ اس نے ہم کو بلایا ہے اور 1 مہینے کے لیے بلایا، اور ایسے ویسے نہیں بلایا ہے۔ اس نے ہم کو جو دعوت نامہ دیا ہے وہ پوری دنیا میں سب سے جو عزت دار آدمی تھا اس کو دعوت نامہ لے کے بھیجا۔ عام آدمیوں کے ذریعے دعوت نامہ نہیں آیا۔ دعوت لانے والا کون ہے؟ اول مخلوق، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دعوت دینے والا اللہ، دعوت لے کے آنے والا رسول اللہ۔ نہ اللہ کی بڑائی قابل بیان ہے اور نہ رسول اللہ کی عظمت قابل بیان ہے۔ دعوت نامہ کیا ہے؟ قرآن۔ کتب علیکم الصیام، آپ پر روزہ لکھ دیا گیا ہے۔ تو دعوت نامہ ہے قرآن، دعوت نامہ لانے والا رسول اور دعوت دینے والا اللہ۔ آیا ہم اس دعوت کو ایک وزیر اعلیٰ کی دعوت کی طرح سمجھتے ہیں یا عام دعوت سمجھتے ہیں؟ ہم کو کس نے بلایا ہے؟ اللہ نے بلایا ہے۔ اور جب کوئی میزبان کسی کو بلاتا ہے تو اس کی خاطر کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کی آسانی کی ساری چیزیں فراہم کرتا ہے۔ میزبان ہے نا، تو جب کوئی آنے والا آتا ہے تو میزبان آنے والے کے اعتبار سے تیاری نہیں کرتا، میزبان اپنے اعتبار سے تیاری کرتا ہے۔ چاہتا ہے کہ اس مہمان کو میرے گھر میں کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی اذیت نہ پہنچے، ہر طرح کی آسائش آرام کا خیال رکھتا ہے۔ تو دعوت دینے والا کون؟ اللہ۔ دعوت لانے کا والا کون؟ رسول اللہ۔ دعوت نامہ کیا؟ قرآن۔ آیا ہم اس مہینے میں عزت دار ہیں یا نہیں؟ اور خدا اس مہینے ہم کو کتنا چاہتا ہے؟ اتنا اپنے مہمانوں کا عزیز رکھتا ہے جتنا کوئی عزیز نہیں رکھتا، کہ اتنا عزیز رکھتا ہے کہ اس میں تمہاری سانس تسبیح کا درجہ رکھتی ہے۔ انفاسکم فیہا تسبیح، جب تم اس مقدس مہینے میں سانس لیتے ہو تو ہر سانس پر ایک سبحان اللہ کا ثواب ملتا ہے۔ انفاسکم فیہا تسبیح، ایک ایک سانس، آج میں 1 منٹ میں کتنی سانس لیتا ہے؟
60-70 سانسیں لے لیتا ہے نا، تو ہر سانس میں ایک سبحان اللہ کا ثواب. کا نومکم فی عبادہ، تم اس میں سو، ہم اس سونے کو بھی عبادت کا درجہ قرار دیں گے. انفاسکم فی تسبیح و نومکم عبادہ، تمہاری نیند اس میں عبادت. اور خدا اتنا چاہتا ہے کہ جتنی ماں اپنے بچے کو نہیں چاہتی، خدا روزے دار کو اتنا چاہتا ہے جتنا ایک ماں اپنے بچے کو نہیں چاہتی. اور اگر جب آدمی افطار کا روزہ رکھتا ہے تو روزے کے بعد ہم برش نہیں کر سکتے، ٹوتھ پیسٹ نہیں لگا سکتے، کبھی کہ منہ سے بدبو آتی ہے کا روزہ رکھنے کا. خدا کہتا یہ جو تمہارے منہ سے روزہ رکھنے کے بعد ذرا سی بدبو آتی ہے نا، میرے نزدیک یہ بدبو مسک کی خوشبو سے زیادہ عزیز ہے. جہاں لوگ منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، خدا کہتا ہے یہ تمہارے منہ کی بدبو میرے نزدیک بہترین عطر کا درجہ رکھتی ہے. اور اللہ ثواب اس میں کیا دینے والا ہے؟ خداوند عالم نے اس مبارک مہینے میں اپنی رحمتوں کی سیل لگا دی ہے. اگر ہم کو کوئی سامان خریدنا ہوتا ہے کہ رکو ابھی مت جاؤ، ابھی بہت مہنگا ملے گا، فلاں سیزن آ رہا ہے، سیل لگے گی، اس میں لے لیں گے. تو آدمی عام دنوں میں ایک لیتا ہے، لیکن جب سیل لگتی ہے تو 2-4 لے لیتا ہے. اور جب سیل لگتی ہے تو بھیڑ بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ سب آج مارکیٹ میں یا مال میں بھیڑ زیادہ کہ بس سیل لگی ہوئی ہے، سب لوگ لوٹ رہے ہیں. خداوند عالم نے اس مبارک مہینے میں گناہوں کی مغفرت کی سیل لگا دی. تم گناہ کرو کہ ہم اس گناہ اس مہینے میں گناہوں کو بخشتے رہیں گے. اور سیل کیا لگائی ہے کہ پورے مہینے میں بقیہ سال میں بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک کہ قرآن پڑھو گے تو قرآن کا ثواب ہے. ہم نے اس مہینے میں سیل لگا دی ہے. الف لام میم، الف 1 لام 2 میم 3 کہ تم الف کہو گے تو ہم 1 الف پر پورے قرآن کا ثواب دیں گے، 1 لام پر پورے قرآن کا ثواب دیں گے، 1 میم پر پورے قرآن کا ثواب دیں گے. الف لام میم پڑھا، 3 قرآن پڑھنے کا ثواب ہو گیا. تو جہاں اتنی بڑی سیل لگی ہو وہاں ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ مہینے بھر میں پڑھیں گے تو کہیں جا کر کے 1 قرآن کا ثواب ملے گا. 1 بسم اللہ میں بے کہا 1 ثواب، سین دوسرا قرآن، میم تیسرا قرآن. تو اللہ نے سیل لگا کے رکھی نہیں رکھی؟ اس مقدس مہینے میں اللہ نے ہمارے لیے انتظامات کیے، ہمیں بلایا ہے اپنی مہمانداری کے لیے، اپنے گھر بلایا ہے رسول کو بھیج کر کے، اہتمام کر کے. ہم کو چاہتا عزیز رکھتا ہے کہ میں اس میں ساری گناہیں بخش دوں گا. ایک چھوٹی سی بات میں اس کو لے کے ایک صلوات بھی محمد والے محمد پر. اگر کوئی آدمی اسی جو دعوت میں نے آپ سے دی، ایک وزیر اعلیٰ آپ کو اپنے دفتر میں دعوت دے اور بلائے
دعوت نامہ دے کر کے بڑی عزت کے ساتھ، اور آپ کے اہتمام میں اور بھی لوگوں کو بلائے اور پورے حال میں مختلف قسم کے کھانے لگا دیں، انواع اقسام کے کھانے، جتنے طرح کے کھانے ہو سکتے لگا دیے، نوکر چاکر لگا دیے خدمت کرنے کے لیے کہ صاحب کو تکلیف نہ ہونے پائے، اور جس سے بلایا ہے وہ کنارے بیٹھا ہوا ہے کہ مجھ سے کون بات کرتا ہے۔ اب یہاں پر دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک وہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ ہم جا کے دیکھا اب بہت اچھا دسترخوان ہے، واہ کیا پھل لگے ہوئے ہیں، کیا کھجوریں ہیں، کیا خرما ہے، اور کیا پھلکی ہے، اور کیا بڑے ہیں، اور کیا فلاں ہے، اور کیا مغلائی ہے، اور کیا چائنیز ہے، اور کیا اٹلی ہے، کیا بٹلی ہے، اور سب لوگ بسم اللہ یہ کھائیے یہ کھائیے یہ کھائیے یہ کھائیے یہ کھائیے۔ ایک آدمی لگتا ہے ایک لقمہ یہاں سے کھایا، دو لقمہ وہاں سے لے آیا، اس پلیٹ سے اس پلیٹ دیا، ٹہلتا رہتا اور کھانا کھاتا رہتا ہے اور مزہ لیتا رہتا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور اس نے بلایا، دعوت دی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، شکریہ جناب آپ نے بلایا تھا، بہت بہت شکریہ، تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو، شکریہ، کہہ کے چلا جاتا ہے۔ ایک دوسرا آدمی جاتا ہے اور دو چار لقمے کھائے، کہا جن صاحب نے بلایا وہ کہاں ہے، کہ وہ بیٹھے ہوئے، اسے نہ بریانی اچھی لگتی ہے نہ کچھ اچھا لگتا ہے، کوئی چیز نہیں، اس نے دو لقمے کھایا، دیکھا کنارے بیٹھے ہوئے، جا کے وہاں بیٹھ گیا اور جتنی دیر وقت ملا اتنے باتیں کرتا رہا، بعد میں چلا آیا۔ ان دونوں میں صحیح آدمی کون ہے؟ دعوتیں اڑا کر کے کھانا کھا کر کے چلا جانے والا، یا دو چار لقمے کھا کر کے جو وقت بچا اس کو اس کے ساتھ گزارنے والا؟ کون ہے؟ پہلے والا اچھا ہے دوسرا والا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ پہلے والا اچھا ہے دوسرا والا؟ دوسرا والا، کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ چانس مجھے بار بار نہیں ملے گا، آج دعوت دی تو جی بھر کے باتیں کر لو، جو کل مقصد ہے وہ نکال لو، کھانا تو پھر بھی مل جائے گا، بریانی تو کسی 40ویں میں مل جائے گی، کسی ولیمے میں مل جائے گی، باقیہ کھانے تو سال بھر کہیں نہ کہیں ملتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ صاحب سے ملاقات نہیں ملے گی۔ تو اچھا کون ہے؟ دوسرا والا اچھا ہے نہیں؟ دوسرا اچھا ہے نہیں؟ ہم کہتے ہیں پہلا اچھا ہے، جو بریانی اڑا رہا ہے اور کلے اتار رہا ہے اور کیا کہتے ہیں نہاری کھا رہا ہے اور پایا کھا رہا ہے اور یہ کھا رہا ہے اور وہ کھا رہا ہے، ہم اتار لے جاؤ پھر چانس ملے گا نہیں۔ تو وہ زیادہ اچھا آدمی ہے یا دو چار لقمے کھا کر کے صاحب کے بعد بیٹھ کر کے وقت گزارنے والا اچھا آدمی ہے؟ وقت گزارنے والا نا۔ اگر یہ بات ہے تو اس مبارک مہینے اللہ نے ہم کو اپنے لیے بلایا ہے۔ اب اگر ہم افطار پر لگے رہیں، سحری پر لگے رہیں، نہ قرآن پڑھیں نہ دعا پڑھیں، تو ہم پہلے آدمی ہیں دوسرے آدمی ہیں؟ سارا اہتمام افطاری کا ہے، افطاری جم کے کرو۔ اور میں یہ بات بار بار کہا کرتا ہوں کہ ہم افطاری اس لیے جم کے کرتے ہیں کہ دن بھر بھوکے تھے، سحری اس لیے جم کے کرتے ہیں کہ دن بھر بھوکا رہنا ہے، افطاری اس لیے جم کے کہتے ہیں کہ دن بھر بھوکے تھے، اور سحری اس لیے کرتے ہیں کہ دن بھر بھوکا رہنا ہے۔ آپ سچ بتائیے، جس نے بالکل جم کر کے کھانا کھا لیا ہو افطار میں، کیا وہ 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیا اس کا بھرا پیٹ کسی دعا میں شریک ہو سکتا ہے؟
اتنا جب پیٹ بھر جائے گا تو دعا میں کہاں مزہ ملے گا؟ اب آپ غور کریں، ہمارے کیا مسجدوں میں افطاری میں مجمع زیادہ ہے، قرآن خوانی میں مجمع نہیں ہے۔ صاحب کی میز پر مجمع زیادہ ہے، صاحب سے ملنے والے لوگ نہیں ہیں۔ صاحب نے جو دعوت دی ہے ان کے دسترخوان پر تو مجمع بھرا ہوا ہے، لیکن صاحب سے ملنے والے گنے چنے لوگ ہیں۔ تو ہم پہلے والے آدمی ہیں، دوسرے والے آدمی ہیں۔ اور ہم کس کو مانتے ہیں؟ ان لوگوں کو مانتے ہیں جن کے یہاں افطار سادہ ہوتا تھا، وہ وقت عبادتوں میں گزارتے تھے۔ یہ دعائیں نہیں ہیں، بلکہ خدا وند عالم سے گفتگو کا موقع ہے۔ یہ قرآن ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ خدا سے گفتگو کر رہے ہیں، خدا ہم سے گفتگو کر رہا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہونا چاہیے خدا ہم سے بات کر رہا ہے، اور جب ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسا محسوس ہم خدا سے بات کر رہے ہیں۔ تو کون ہے جو اس مبارک مہینے میں اپنا وقت خدا کے لیے نکالے؟ کہ کھا تو ہم زندگی بھر رہیں گے، لیکن آپ غور کریں، یہ اللہ کی برکت کا مہینہ ہے، اس میں جتنا کھاتے اتنا زندگی بھر نہیں کھاتے۔ جتنا اہتمام اس مہینے میں دسترخوان کو ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا۔ اور ایک بات میں عرض کروں، یہ بات معلوم گھر تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ روزہ خالی ہم رکھتے ہیں، عورتیں نہیں رکھتی۔ روزہ خالی ہم رکھتے ہیں، عورتیں نہیں رکھتی۔ ساری کمزوری ہم پر طاری ہوتی ہے۔ سحر کے وقت بھائی جب دسترخوان لگا لینا تو اٹھانا، سحری کھائی بھائی جا رہے ہیں، اذان کا وقت ہوگا تو اٹھا دینا۔ آفس چلے تاب نہیں بھائی رہنے دو، آرام کرنے دو۔ وہ بیچاریاں سحری پکائیں، 2 بجے سے لے کر کے شام کو 6 بجے تک افطار پکائیں، اور ہم بستر پر لیٹے اپنی کمزوری کا اظہار کرتے رہیں۔ ان کا زیادہ تر وقت کچن میں گزرے اور ہمارا زیادہ تر وقت بستر پر گزرے، اور اس کے بعد یہ چاہتے کل وہ ہمارے ساتھ جنت میں بھی رہیں۔ نہ ان سے نماز سے مطلب ہے، نہ ان سے روزے سے مطلب ہے، نہ قرآن سے مطلب ہے۔ کیونکہ ہمارے کیا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ایران عراق مسئلہ نہیں ہوتا، ہمارے کیا رمضان مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ افطار ایک ہو گیا، اب 7 بجے کا وقت ہے تو 8 بجے تک افطار چلے گا، افطار ہو گیا۔ اب 11 بجے کھانا کھائیں گے، ہوگا نہیں کھائیں گے، 12 بجے تک کھانا چلے گا، پیٹ بھر کے جب سوئیں گے تو نماز شب کب پڑھیں گے؟ کھانا ہی کیا کہتے ہیں۔ اس کا بیچ میں بھی 2-4 افطار تو کر لیا، اب خالی کھانا، ارے کبھی ایک پیالی چائے، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، کھانا بھی کھا لیا، سحر بھی کھا لی، یہ بھی کھا لیا، تو رات کا پورا وقت ہمارا کاہے میں گزرتا ہے۔ اہل بیت کا رات کا زیادہ حصہ دعاؤں میں گزرتا تھا، مناجات میں گزرتا تھا۔ حضرت امام ذرادین صلوات اللہ سلام علیہ روزانہ دعائیں ابو حمزہ پڑھتے تھے، روزانہ دعائیں سحر پڑھتے تھے،
ہم نے بہت بڑا کمال کیا، تو مختصر ترین دعائے سائل یا مفز اندہ قربتی یا غوث شدتی یہ بھی پڑھ لیا تو کمال کیا۔ آپ غور کریں نہ، اب آپ کبھی کہو گے صبح کی نماز اس لیے قاعدے سے نہیں پڑھ سکتے کہ سحری جم کے کھائیے، لہذا وضو رکوع نہیں کر سکتے۔ مغرب عشاء سے نہیں پڑھ سکتے، کمزوری ہے، دن بھر کے تاب و توا نہیں ہے، ظہر عصر میں وقت نہیں ہے، تو آپ بتائیے اس مقدس مہینے میں ہم نے خدا کے لیے کون سا وقت نکالا؟ عام دنوں میں جتنا وقت نماز کے نکال لیتے اتنا وقت اس مہینے میں بھی نہیں نکال پاتے۔ اس مہینے میں خدا بند عالم نے بلایا ہے پھلکی کے لیے، مٹر کے لیے، بریانی کے لیے، یا اپنے سے بات کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، دیکھو گناہوں نے تمہاری پیٹھ کو سنگین کر دیا ہے، تمہاری پیٹھ گناہوں کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہے، طولانی سجدے کرو تاکہ یہ گناہوں کا بوجھ کم ہو جائے۔ ائمہ معصومین سجدے میں سر رکھتے تھے تو اتنی دیر تک سجدے میں سر رکھتے تھے اور اتنا آنسو بہاتے تھے کہ پوری زمین آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ آپ غور کریں، کہہ رہا ہے کہ تو اس مہینے میں رحم کرو اپنے نوکروں پر، ان پر زیادہ بوجھ مت ڈالو، ان کو کام کم کرو تاکہ وہ بھی تو اللہ کے بندے بھی تو عبادت کر سکیں۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو روزہ صرف بھوک کا نام تھوڑی ہے، روزہ صرف پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے۔ روایت اگر تم روزہ رکھ رہے ہو تو پیٹ کے ساتھ ساتھ تمہاری آنکھیں بھی روزہ رکھیں، تمہارے کان بھی روزہ رکھیں، تمہاری زبان بھی روزہ رکھیں، آنکھیں روزہ رکھیں۔ عزادارو، خدا بند اعلیٰ ہم کو بتا رہا ہے کہ آیا ہمارے پاس طاقت ہے، ول پاور، ہم کمزور نہیں ہیں۔ ہم نے جب روزہ رکھ لیا اور سحر ہو گئی تو پیاس لگنے کے باوجود پانی پیتے ہیں، بھوک لگنے کے باوجود کھانا کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے۔ اس کا مطلب ہمیں کنٹرول کرنے کی طاقت ہے، ہم کنٹرول کرتے نہیں ہیں۔ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اگر ہمارے بس میں نہ ہوتا تو ہم پیاس لگنے کے بعد کیوں پیاسے رہتے، بھوک لگنے کے بعد کیوں بھوکے رہتے؟ لیکن اتنا ہمیں کنٹرول ہے اپنے اوپر کہ شدید پیاس لگی ہوئی ہے، بری طرح سے پیاسے ہیں، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور شدید پیاس لگی ہوئی ہے اور آنکھیں دھنس گئی ہیں، زبان سوکھ گئی ہے، ہونٹ پپڑا گئے ہیں، گلے میں کانٹے پڑ گئے ہیں، پانی اور شربت سامنے رکھا ہے، گھڑی پر نگاہ ہے، پیتے نہیں ہیں۔ ابھی 5 منٹ باقی ہیں، ابھی 2 منٹ باقی ہیں، ابھی 1 منٹ باقی ہے، تو قابو یا نہیں ہے؟ کون ہم کو یہاں کوئی لاٹھی لیے تو کھڑا نہیں ہے، کوئی بندوق تو دکھا نہیں رہا ہے کہ اگر تم نے پانی پیا تو ایک ڈنڈا پڑے گا، نہیں، نہ کوئی لاٹھی لیے کھڑا ہے نہ بندوق لے کر آ۔
یہ احساس کہ ابھی وقت نہیں ہوا ہے ہمارے پاس کنٹرول کرنے کی طاقت ہے۔ ہم شدید پیاس کے باوجود وقت سے پہلے پانی نہیں پیتے، شدید پیاس کے باوجود وقت سے پہلے کھانا نہیں کھاتے، افطار نہیں۔ تو اگر ہم اتنا اپنی زبان پر کنٹرول رکھ سکتے ہیں تو کیا ہم غیبت کرنے پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے؟ اگر زبان کو روزہ رکھنے کے بعد روزے کے عالم میں پانی سے تر نہیں کرتے، خشک رکھتے ہیں، تو ہم اس زبان کو روزہ رکھنے کے بعد غیبت سے بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں، چغل خوری سے بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ کہ روزہ صرف بھوکا رکھنے کا نام نہیں ہے۔ حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت میں ایک عورت آئی اور وہ گالی دے رہی تھی کسی کو، یا برا بھلا کہہ رہی تھی۔ رسول اللہ نے کہا تھا افطار کر لو، کہا نہیں اللہ کے رسول میں تو روزے سے ہوں، میں افطار نہیں کر سکتی۔ کہا گالی کیوں دے رہی تھی؟ ایک روزہ وہ ہے جو ہمارا بدن رکھتا ہے، اور ایک روزہ وہ جو ہماری روح رکھتی ہے۔ ہم خدا سے کس سے قریب ہوتے ہیں؟ بدن سے قریب ہوتے ہیں یا روح سے؟ اگر ہم روزے کے عالم میں ایک قطرہ پانی پی لیں تو روزہ بدن کا ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا؟ اگر ایک قطرہ پانی پینے سے ہمارے بدن کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو کیا غیبت کرنے سے ہماری روح کا روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ کیا نامحرم کو دیکھنے سے ہمارے روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ کیا گناہوں سے کانوں سے غیبت سننے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ امام اگر روزہ رکھ رہے ہو تو تمہارا پورا وجود روزہ رکھے، آنکھیں بھی روزہ رکھے، کان بھی روزہ رکھے، زبان بھی روزہ رکھے، تب پتہ چل رہا ہے کہ تم روزے دار ہو۔ روزے کے عالم میں ہمارے ایک مسئلہ بڑا بہت ہوتا ہے اور بڑا ہنگامہ مسئلہ ہوتا ہے رمضان میں۔ کہتے روزہ اپنے کو قابو رکھنا، کہنے بھائی ان سے ملنے جانا، کہ دیکھو بھائی افطار سے پہلے ان سے ملنے مت جانا۔ کہا کیوں؟ کہ روزہ چڑھا ہوتا ہے۔ ان سے بات کرنے جانا کہ ابھی نہیں، بس افطار ہو جائے، ایک آدھ گھنٹہ گزر جائے، روزہ اتر جائے تو جانا۔ یعنی گویا کسی نے جرم کر دیا۔ روزہ کیا رکھ رہے ہیں؟ اب اس روزہ چڑھ گیا، یعنی اب زبان پر قابو نہیں ہے، آنکھوں پر قابو نہیں ہے، ذبحات پر قابو نہیں ہے، جو دائیں بکیں گے کیسا آپ بلا وجہ آئے۔ تو روزہ اپنے کو کنٹرول کرنے کا نام ہے یا برک کو چھوڑ دینے کا نام ہے؟ روزہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا نام ہے یا روزہ ہائی وے پر گاڑی چلانے کا نام ہے؟ روزہ پریکٹس ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی، اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی، اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرنے کی، اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی۔ روایت جو شخص اس مبارک مہینے میں اپنے نوکروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے چھوٹے لوگوں کو اپنے غصے سے محفوظ رکھے گا، خدا وند عالم کل قیامت میں اس کو اپنے غضب سے محفوظ رکھے گا۔
امام زین العابدین صلوات اللہ سلام علیہ نے کتنے غلام تھے ان کے پاس؟ بہت سے غلام ان کے پاس تھے. آپ غلاموں کو بلاتے تھے تو کبھی کے غلام نہیں آتے تھے، لیکن اس مبارک مہینے باپ ان کو کچھ کہتے نہیں تھے. ایک کاغذ لیا تو اس پر لکھ لیتے تھے آج اس غلام کو بلایا اس نے یہ غلطی کی، اس غلام کو بلایا اس نے یہ غلطی کی، اس غلام کو بلایا اس نے یہ غلطی کی. جب آخری مہینہ ہوتا ہے تو سارے غلاموں کو بلاتے تھے اور فرماتے تھے یاد ہے تم کو پہلی تاریخ کو تم نے کیا غلطی کی؟ کہنے ہاں غلطی تو کی. کہ تم نے کہیں نہ غلطی کی؟ کہ سب کے کہاں غلطی. خود درمیان میں کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے خدا سے گواہ رہنا میں نے تم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، تم سب کی غلطیوں کو معاف کر دیا. اس کا کہتے تم دعا ہاتھ اٹھاؤ کہ جس طرح سے زین العابدین نے ہماری غلطیوں کو معاف کیا ہے خدا اسی طرح سے تو زین العابدین کی غلطیوں کو معاف کر دے. تو مبارک مہینہ کس چیز کا مہینہ ہے؟ دعاؤں کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے. آپ یہ دعا جو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء السمیع البصیر، یہ دعا کوئی معمولی دعا تھوڑی ہے. اگر 5 وقت آپ یہ دعا دل سے پڑھیے اور یہ دعا قبول ہو جائے تو آپ یقین جانیں آپ کو بہت بڑی نعمت مل گئی. فیاض المن والا یمن علیک من علیہ بفکاک رقبۃ من النار وادخلنا الجنہ برحمتک. کیا دعا مانگ رہی ہے؟ بفکاک پروردگار میری دعا یہ ہے کہ میری گردن کو جہنم سے آزاد کر دے. فیاض المن والا یمن علیک، اے صاحب احسان تجھ پر کوئی احسان نہیں کیا جا سکتا، تم مجھ پر یہ احسان کر کہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے اور جنت میں داخل کر دے. وہ شخص جس نے کسی کو جرم کیا ہے اور اس جرم کی سزا طے ہے کہ اس کو 10 سال 20 سال 50 سال قید ہوگی، تو جس کو اپنے جرم کا یقین ہے اور سزا پر یقین ہے اور اس کو سزا بھگتنے کی تاب نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ وہ گھومے گا، آزاد رہے گا، یا سارے گھر والے دعا کریں گے اللہ کرے سزا کم ہو جائے. اگر فیصلہ سنانے کے دن آئے گا تو کیا گھر والے وہ خود بازار میں گھومتا رہے گا؟ یہ سب دعا کریں گے دعا کیجیے آزاد ہو جائے. اگر سزا ملے تو کب ملے کہ جرم بہت بڑا ہے. تو اگر دنیا کے جرم کے بعد آدمی آزادی چاہتا ہے تو ہم نے نہ معلوم کتنی گناہیں کی ہیں، سر سے پیر تک کتنی گناہیں کی، آنکھوں سے، کان سے، پیر سے، ہاتھ سے، زبان سے، فکر سے، خیال سے، ہزاروں تو گناہیں کی ہیں اور ہر گناہ پر ہم جہنم کے مستحق ہیں. اب اگر اس مہینے میں ہم کو جہنم سے آزادی ملنے کا چانس ملے تو آیا ہم غفلت سے گزاریں گے یا آزادی حاصل کریں گے؟ روایت میں کہ دیکھو خدا بند عالم ماہ مبارک رمضان کی ہر رات میں ہزاروں آدمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. دعا کرو ان آزاد ہونے والوں میں تمہارا بھی نام ہو. یہ مبارک مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مبارک مہینہ دعا پڑھنے کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، استغفار کرنے کا مہینہ ہے. اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں،
افطار ذرا سا مختصر کرنا پڑے. کوئی آدمی بھوک سے مرتا نہیں ہے. سادہ افطار کریں گے تو آپ کو دعا پڑھنے کا موقع ملے گا، قرآن پڑھنے کا موقع ملے گا، نماز پڑھنے کا موقع ملے گا. ہم صرف شب قدر میں 3 رکعت 100 رکعت نمازیں پڑھتے ہیں، یا تو ہر رات رکعت نمازیں ہیں. اگر ہم کم کھائیں گے تو سحر کے پہلے اس لائق ہو جائیں گے کہ 2 رکعت نماز شب تو پڑھ لیں. اگر سال بھر ہم کو نماز شب پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو کم از کم اس مقدس مہینے میں تو اس نماز کو نہ چھوڑیں. 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے 6 رکعت پڑھیں. 6 رکعت نہیں پڑھ سکتے 4 رکعت پڑھیں. 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے 2 رکعت پڑھیں. نہیں پڑھ سکتے نماز شب پڑھیں، نہیں سکتے نماز وقت پڑھیں. کسی طرح سے اپنا نام تو نماز شب پڑھنے والوں میں لکھوائیں نا. سیل لگی ہے. اس کے بعد نہ معلوم آئندہ سال ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں. اور اگر کوئی شخص ماہ مبارک کے رمضان میں نہیں بخشا گیا اور درمیان سال انتقال ہو گیا تو اس کی بخشش کا چانس نہیں ہے، مگر یہ حج کرنے جائے اور میدان عرفہ میں دعا کرے تو سب کو حج کا چانس تو ملتا نہیں ہے. لذا اس مقدس مہینے کو اپنی زندگی کا آخری مہینہ سمجھیں اور دن و رات وقت نکال کر کے عبادت میں گزاریں. خالی گھر میں بیٹھ کر کے کھانے کی فہرست نہ بنائیں کہ آج یہ پکنا چاہیے، کل وہ پکنا چاہیے، پرسوں وہ پکنا چاہیے. ایک فہرست یہ بنائیں، آج یہ دعا پڑھنی ہے، کل وہ دعا پڑھنی ہے. آج دعا افتتاح پڑھنی ہے، کل دعا ابو حمزہ پڑھنی ہے، کل دعا افتتاح پڑھنی ہے، جوشن کبیر پڑھنی ہے، یہ قرآن پڑھنا ہے، وہ قرآن پڑھنا ہے. جتنا ہو سکے اس مبارک مہینے میں خدا سے مناجات کریں تاکہ ہم ان لوگوں میں شمار ہوں کہ ہم کھانے کے لیے نہیں آئے، خدا سے بات کرنے کے لیے آئے. یہ مقدس مہینہ یہ نمازوں کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، قرآن صحیح کرنے کا مہینہ ہے. کیا اچھا ہوتا کہ اس مسجد میں جتنی بھیڑ افطار میں ہوتی ہے اس سے زیادہ بھیڑ قرآن پڑھنے میں ہوتی، اس سے زیادہ بھیڑ دعا افتتاح میں ہوتی. میں بڑوں کی بات تو نہیں کر سکتا لیکن نوجوانوں سے میں کہہ سکتا ہوں، اگر آپ بقیہ دنوں میں کام نہیں کر سکتے تو کم از کم ویکینڈ میں جس دن آپ کو آفس نہیں جانا ہے، کم اس دن تو اس مسجد میں جمع ہو کر کے دعا افتتاح، دعا ابو حمزہ پڑھ تو سکتے ہیں. لیکن بقیہ دنوں میں آپ کو صبح اٹھ کر کے آفس جانا ہے تو رات میں سونا ہے. لیکن جس دن آپ کو آفس نہیں جانا ہے، دکان نہیں جانا ہے، رات صبح سو سکتے ہیں، کہ وہ رات تو جا کر کے گزار لیجئے. اس رات میں تو مسجدوں کو آباد رکھیے. لوگوں کو چلو 11 بجے کیا کرنے جا رہے ہیں، کہ دعا افتتاح پڑھنے جا رہے ہیں. 12 بجے رات کیا کریں، دعا حمزہ پڑھنے جا رہے ہیں. دن میں سنڈے کو وقت ہے، چلو ظہر کی 2 دعائیں وہ دعائیں پڑھ لیتے ہیں. حضرت اگر ہمیں 5 منٹ کوئی وزیر اعلیٰ وقت دے دے تو ہم غنیمت سمجھتے ہیں. خدا ہم کو فری میں وقت دے رہا ہے، فری میں دے رہا ہے. آؤ مجھ سے بات کرو، آؤ مجھ سے مانگو، جو مانگو وہ دینے کے لیے تیار ہوں. تو اس مقدس میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے، نہیں بنانا چاہیے؟ ہم اٹھیں گے، یہ وقت ہمارے جانے کا ہوگا، اور ایک چیز ہمارے کے یہاں نہ معلوم کہاں سے شروع ہو گئی ہے،
کہ بہت سے لوگ قرآن اس لیے نہیں شروع کرتے، ارے بھائی ختم نہیں کر پائیں گے۔ اگر رمضان میں قرآن شروع نہیں کیا تو آزاد ہے، کون سی بات ہے، شیطانی وسوسے۔ جیسے ہمارے کیا بہت سے لوگ ایسے جہاں نماز پڑھنے کے بعد جہاں نماز الٹنے کا، کیوں کہ الٹ تو شیطان پڑھے، اگر اس نے پڑھ لیا ہوتا تو نکالا کیوں جاتا؟ کہ نماز فوراً جامع پڑھ کیوں پلٹ رہے ہو؟ کہ شیطان پڑھنے لگے۔ ارے بھیا اس نے پڑھا ہی ہوتا تو آج شیطان کیوں ہوتا؟ تو ایسے ہی مسئلہ، قرآن شروع نہ کرو ختم نہیں کر پائیں گے۔ کس نے کہا بھائی؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کسی آدمی سے کہا کہ صاحب غریب کو صدقہ دینا ہے، کہ کیوں نہیں دیا؟ کہ اب 10 روپے کیا دے، کم ہے، 100 روپے دینے جیب میں ہے ہی نہیں، اور 10 روپے سے دے، 10 روپے کم ہے۔ تو مولانا کہ اگر 10 روپے کم ہے تو نہ دینا تو اس سے بھی کم ہے نا بھائی۔ اگر تم 10 روپے اس لیے نہیں دے رہے ہو کم ہے، تو نہ دینا تو اس سے بھی کم ہے۔ تو اگر قرآن اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ ختم نہیں کر سکتے، تو نہ پڑھنا تو اس سے بھی کم ہے نا بھائی۔ پورا نہیں پڑھ سکتے، آدھا پڑھو، آدھا نہیں، کچھ تو پڑھو۔ ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے، آدھا پڑھو، آدھا نہیں پڑھ سکتے، ربع پڑھو، ربع نہیں پڑھ سکتے، رکوع پڑھو، رکوع نہیں پڑھتے، صفحہ پڑھو، کچھ نہیں پڑھ سکتے، ایک آیت پڑھو، کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو تو صحیح۔ ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، خدا کتنا کریم ہے، ہمیں پڑھنا نہیں آتا، دیکھنا آتا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، سننا آتا نہیں آتا۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو جس موبائل میں الٹی سیدھے واٹس ایپ سنا کرتے ہو، اسی موبائل میں قرآن لگا کے بھی سن لو بھائی۔ تو قرآن سننے کا کہا سن نہیں سکتے، کہا دیکھ لو، کہ آنکھ بھی نہیں ہے، کہ آنکھ بھی نہیں ہے تو اتنا کر سکتے کہ وضو کر کے قرآن کھول کر کے انگلی پھرا سکتے، نہیں پھرا سکتے؟ پڑھ نہیں سکتے سن لو، سن نہیں سکتے دیکھ لو، دیکھ نہیں سکتے تو کم سے کم وضو کر کے باوضو ہو کر کے قرآن کی آیتوں پر انگلی پھراؤ گے، خدا کہتا ہم ایک انگلی پھرانے میں بھی تم کو پڑھنے کا ثواب دیں گے۔ اتنی بڑی سیل آپ کو کہاں ملے گی؟ ہے کوئی آدمی جتنا کرم آپ کے ساتھ کرے؟ خدا نے سیل لگائی نہیں لگائی ہے؟ تو ان دنوں میں ہمیں مسجدوں کو آباد رکھنا چاہیے، نہیں آباد رکھنا چاہیے؟ مسجد افطار کے وقت آباد رہی ہے، دعاؤں کے وقت؟ کیا ہونا چاہیے آپ بتائیں؟ میں بوڑھوں سے نہیں کہتا، وہ تو خدا ان کو سلامت رکھے، لیکن نوجوانوں سے کہتا ہوں، آپ اس مسجد کو روزانہ دعاؤں سے آباد رکھیں، قرآن کی تلاوت سے آباد رکھیں، مسئلے مسائل سے آباد رکھیں، تاکہ خدا کہے ہاں میں نے جن کو مہمان بلایا ہے وہ اچھے مہمان ہیں۔ ان مہمانوں کو بلا کے میں خوش ہوں کہ اتنا عمدہ مہمان ہے، اس کا دل چاہتا مجھ سے باتیں کرتا رہے، تو باتیں کرتا جا، میں تجھ کو دیتا جاؤں گا، دیتا جاؤں گا، دیتا جاؤں گا، دیتا جاؤں گا۔ رمضان مبارک مہینہ قرآن کا مہینہ، دعاؤں کا مہینہ، استغفار کا مہینہ، نماز شب کا مہینہ، دعائے سحر کا مہینہ، دعائے افتتاح کا مہینہ، اور بقیہ دعاؤں کا مہینہ۔ یہ مہینہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ کھانے والی کھاؤ گلی کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ مسجدوں کا مہینہ ہے۔ خود بھی وقت نکالیے اور گھر والوں کو بھی عبادت کا وقت دیجیے۔
ایسا نہ ہو کہ آپ خود کھاتے رہیں، گھر والوں کو عبادت کا موقع نہ ملے۔ اور آخر میں اپنے غصے کو قابو میں رکھیے۔ تو غصہ روزہ چڑھا ہوا ہے، کیا جیسے مطلب خدا نے غلط کام کر دیا ہے، کہے مجھے بھوکا رکھا۔ غصے کو قابو میں رکھیے۔ یہ کب قابو میں رکھنے کی بات ہے؟ خاص کر افطار کے وقت۔ جو بانٹ رہا اس کو بھی قابو میں رکھنا چاہیے، جو صف میں بیٹھا اس کو بھی قابو رکھنا ہے۔ ہمارے کیا جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پلیٹ پہلے کیوں آئی، بعد میں کیوں آئی، چائے ہم کو کم کیوں ملی، اس کو گرم ملی، ہم کو ٹھنڈی ملی، ایک کھجور ہم کو کم ملی، اس کو زیادہ ملی۔ آیا یہ شکر کا موقع ہے، یہ جھگڑے کا موقع ہے؟ نمازی کہتے ہیں کہ بھیا افطار قاعدے سے گزر جائے، اپنے کو قابو میں رکھیے۔ اور ہم قابو میں رکھ سکتے ہیں اس لیے کہ ہم دن بھر اپنی پیاس کو قابو میں رکھے ہوئے تھے۔ اور زیادہ آپ کا وقت نہ لوں تو اپنے پروگرام کو بنائیے، وقت نکالیے، کھانے پینے میں اتنا کھائیے کہ آپ کی عبادتوں میں خلل نہ پڑے۔ نمازوں کے لیے وقت نکالیے، نماز شب کم از کم اس مہینے میں آپ سب پڑھیں۔ اور ایک بات، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی عبادتوں کا درجہ قبول ہو جائے تو ایک کام کیجیے۔ اگر آپ کسی بڑے آدمی سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ کی تمنا جائے کہ آپ وہاں ملیں، تو کیا آپ آسانی سے مل سکتے ہیں؟ اپائنٹمنٹ لیجئے، پیپر لیجئے، ایڈمیشن لیجئے، تب کہیں جا کے آپ ملتے ہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی ایسا ہے جو اس کو بہت نزدیک آدمی ہے، بہت قریب آدمی ہے، اور سب جانتے ہیں زیادہ کوئی قریب کوئی نہیں ہے، اگر وہ اپنا وزٹنگ کارڈ آپ کو دے دے کہ جاؤ یہ لے کر کے جاؤ، تو اگر آپ اس بڑے آدمی سے ملنے جا رہے ہیں، وزٹنگ کارڈ دکھا رہے ہیں، تو آپ کو کوئی روکے گا یا جانے دے گا؟ آپ اکیلے جائیں گے تو ہر قدم پر روکے جائیں گے، لیکن آپ اس بڑی آدمی کا وزٹنگ کارڈ لے کے آتے کہ اس نے کارڈ لیا، میرا نام یہ ہے، جیسے وہ نام دیکھے گا کہ بسم اللہ، ویلکم، آگے بڑھیے، آگے بڑھیے، آگے بڑھیے، نہ ایکولٹی نہ سیکورٹی، آگے بڑھتے چلے جائیں گے، چلے جائیں گے۔ اور جو اس وقت خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقرب کون ہے، سب سے زیادہ عزت دار کون ہے؟ خدا سب سے زیادہ کس کو چاہتا ہے؟ امام وقت کو۔ اگر ہم مستحبی کام اپنی طرف سے انجام دیں گے تو ہر چیک پوسٹ پر چیک کیا جائے گا، لیکن اگر ہم یہ مستحبی کام امام کی نیابت میں انجام دیں گے اور ہمارے نام کا اعمال پر امام کا وزٹنگ کارڈ لگے گا، یہ علی العظیم امام کی نیابت میں، یہ افطار امام کی نیابت میں، یہ قرآن امام کی نیابت میں، یہ دعا امام کی نیابت میں، یہ فلاں چیز امام کی نیابت میں، تو کسی کی مجال ہے جس کو روک لے۔ اور جب اس کی طرف سے جائے گا تو درجہ کتنا بڑا ہو جائے گا۔ تو اگر ہم چاہتے اس مقدس مہینے میں ہمارے اعمال کا وزن بڑھ جائے تو اپنے مستحبی اعمال اپنے امام وقت کی نیابت میں انجام دیں۔ تسبیح پڑھنا ہے امام وقت کی نیابت میں، یا علی و یا عظیم پڑھتا ہے امام وقت کی نیابت میں، اللہم ادخل القبور سرور پڑھنا ہے امام وقت کی نیابت میں۔ کسی کو افطار کرانا ہے کہ آج افطار کا، میری طرف سے افطار نہیں ہے، افطار بندے خدا عبد صالح امام کی طرف سے، میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ کیا کس کا نام ہے؟ کہ عبد صالح۔ تو اگر آپ امام کو یاد رکھیں گے تو جب آپ پر وقت پڑے گا تو امام آپ کو بھی یاد رکھیں گے۔ کہ دعائیں قبول ہوتی کب؟ جب آدمی افطار پر بیٹھا ہے۔ بس دعا بات تمام کرو، جس وقت آپ دن بھر کے بھوکے پیاسے رہنے کے بعد دسترخوان پر بیٹھ کر کے افطار کر رہے ہیں، یہ وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ آپ نے کھجور اپنے ہاتھوں میں لیا، خرما اپنے ہاتھوں میں لیا، پانی اپنے ہاتھوں میں لیا، لبوں سے لگانے میں پروردگار ایک افطار امام کے ساتھ نصیب ہو جائے۔
یہ دعا مانگ کتنے دیر لگتی ہے؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا. کھجور ہاتھ میں نہیں، پروردگار ایک افطار امام کے ساتھ، پروردگار میرے امام کے اللہم عجل لولیک الفجر، کھجور اللہم عجل، ایک دعا آپ کر لیجئے، دعا قبول ہوگی. خدا آپ کو ان لوگوں میں شمار کرے گا جنہوں نے افطار کے وقت امام وقت کو یاد کیا. کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا. خرما ہاتھ میں اللہم عجل لولیک الفرج، پانی ہاتھ میں اللہم عجل لولیک الفرج. پروردگار اگر اس روزے کا کوئی ثواب ہے، میں یہ ثواب بھی تیرے امام کے حوالے کرتا ہوں، میں یہ چیز بھی تیرے امام کی نظر کرتا ہوں. پھر آپ دیکھیں آپ کے درجات کتنے پہنچ جائیں گے. حضرت میری گزارش ہے مقدس مہینے میں ابھی آپ کے فارم دیا جا رہا ہے، اس پہ کوشش کیجئے سارے کالم بھرے ہوں، اور دیکھیں آپ نے کتنا وقت خدا کے ساتھ گزارا ہے. وقت ہے خدا کے ساتھ گزارنے کا، تاکہ جس وقت آپ دیکھیں کچھ مہمان وہ ہوتے ہیں جب جانے لگتے ہیں تو گھر والے خوش ہوتے ہیں، چلو اچھا ہوا چلے گئے. اور کچھ مہمان ہوتے ہیں جب جانے لگتے ہیں تو گھر والے روتے ہیں، آپ جا رہے ہیں ہمارے گھر کی رونق ختم ہو جائے گی، برکتیں ختم ہو جائیں گی. بچے بھی روتے ہیں. تو کوشش کریں ہر اس مقدس مہینے میں ایسے مہمان بنیں جب رخصت ہو رہے ہوں تو رمضان کا کیا اچھے مہمان مجھ سے رخصت ہو رہے ہیں، کیا اچھے روزے دار مجھ سے رخصت ہو رہے ہیں. سلامت رہو، پر سال پھر ملاقات ہوگی. عزیز دوستو، مقدس مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. جہاں خوشی کا مہینہ ہے وہاں یہ مہینہ غم کا مہینہ بھی ہے. اہل بیت کی یتیمی کا مہینہ ہے، علی کی ضربت کا مہینہ ہے، مولا کی شہادت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ شہادتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مصیبتوں کا مہینہ ہے. عزیز دوستو، میں چند فقرے آپ سے کروں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. میں آپ سے کیا عرض کروں کہ دل پر کیا گزری ہے. کہتے جب زخمی مولا کو لوگ کمبل میں لپیٹ کر کے گھر لا رہے تھے تو مولا جب گھر سے نکلے تھے تو صحیح سالم تھے نا. عزاداروں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کوئی حادثہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک بارگی خبر، ایک بارگی حادث کی امید نہیں ہوتی. علی گھر سے اپنے پیروں پر چل کے گئے تھے. اب جب آ رہے ہیں تو لوگوں کے کاندھوں پر آ رہے ہیں. گھر میں خبر لگی کہ بابا کے سر پر ضربت لگی ہوئی ہے. چاہنے والی بیٹیاں موجود ہیں، اور ان بیٹیوں کے لیے علی دونوں درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ زہرا کا انتقال بچپنے میں ہو گیا تھا. لہذا علی زینب کے لیے ماں بھی تھے، علی زینب کے لیے باپ بھی تھے. بیٹی اپنے باپ کو بہت چاہتی تھیں. جیسے یہ مولا گھر قریب پہنچے تو آواز دی اپنے بچوں سے، لوگوں سے کہو گھر سے رخصت ہو جائیں، ان حال میں قریب نہ جائے گا. کیوں کہ جب اس زخمی حالت میں میری بیٹیاں مجھ کو دیکھیں گی تو اس سے برداشت نہیں ہو سکے گا. میں نہیں چاہتا میرے رونے کی آواز، میرے بچوں کی رونے کی آواز نامحرموں کے کانوں میں پڑھوں. میں نے کہا مولا یہ کوفہ ہے، آپ لوگوں کو دور کر رہے ہیں تاکہ زینب کی آواز لوگوں کے کانوں میں نہ آئے. لیکن دیکھ دی یہی کوفہ ہوگا جس میں زینب رسن بستہ کھڑی ہوگی اور چاروں لوگ تماشا دیکھ رہے ہوں گے. عزاداروں، مولا عزاداروں، میں آپ سے کیا عرض کروں، جب لوگ عجب جملہ بیان کرتے ہیں. کچھ دیر کے بعد بچوں نے، مولا امام حسن نے یہ محسوس کیا، کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو مولا کے گھر کے کنارے جمے ہوئے ہیں، ان کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. امام حسن گھر سے باہر نکلتے ہیں، دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں کوزہ لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کوزوں میں دودھ لے کے آئے. پوچھا بچوں یہ کیا ہوا؟ کہا مولا ہم نے سنا ہے مولا کے سر پر ضربت لگی ہے
اور ڈاکٹر نے ان کی دوا دودھ تجویز کی ہے، ہم اپنے حصے کا دودھ لے کر کے آئے ہیں، میرے مولا کو پلا لیجئے تاکہ میرے مولا کو شفا ہو جائے۔ عزاداروں، ایک کوفے میں علی پیاسے ہیں تو اتنے بچے دودھ لے کے آ گئے، وہ کربلا کے میدان حسین علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لیے کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی ایک قطرہ پانی دینے والا نہیں ہے۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار امام اس کے ظہور میں تعجیل فرما، حرافت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کو وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار اس مقدس مہینے ہم کو بہترین روزہ داروں میں شمار فرما، ہمیں دعاؤں پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، عبادت پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی توفیقات عنایت فرما، ہماری تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ اور سب سے پہلی دعا ہمارے امام وقت کا ظہور اس مقدس مہینے میں قرار فرما، وعجل اللہم فی۔ آپ حضرت گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل تلاوت فرما کر کے سید محمد محسن ابن سید محمد احسن صفدری بیگم بنت وکیل اعظمی محمد وکیل اعظمی ام فرما بنت توقیر حسین کی روح کو ارسال فرما دیں۔ السلام علیکم ائمۃ الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام۔ آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل